مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 22ویں پارے سورہ احزاب کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ آج کا مضمون ہے شان اہل بیت۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے ہر قسم کی نجاست آلودگی دور فرمانا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہاں پاکیزگی سے مراد تزکیہ نفس ہے
قلبی طہارت ہے، دل کی پاکیزگی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو تزکیہ نفس کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اہل بیت میں کون کون حضرات شامل ہیں؟ تو علماء کرام نے فرمایا اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ اہل بیت نسبی، اہل بیت سکنی اور اہل بیت ولادتی۔ اہل بیت نسبی میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت عقیل، ان چاروں حضرات کی اولاد آتی ہے۔ اور اہل بیت سکنی سے مراد وہ ہستیاں ہیں جو پیدا تو اوروں کے گھروں میں ہوئیں لیکن بعد میں نبی پاک علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئیں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت میمونہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات، یہ سب حضور کے اہل بیت سکنی میں شامل ہیں۔ یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے انما یرید اللہ، اس کا سیاق و سباق یعنی اس سے ما قبل عبارت جو ہے اور جو اس کے بعد کی عبارت ہے، دونوں عبارتیں پڑھیے اور پھر اس آیہ کریمہ کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیہ کریمہ نبی پاک کی ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نزلت هذه الآیات فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، کہ یہ آیہ کریمہ خاص کر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے اہل بیت ولادتی۔ اہل بیت ولادتی کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے اور حضور ہی کے گھر میں رہے، جیسے حضور کے بیٹے قاسم، ابراہیم، طیب، طاہر وغیرہ وغیرہ، اور ایک وہ جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے بعد میں دوسرے کے گھروں میں چلے گئے، جیسے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن مجید میں اہل بیت کی شان بیان فرمائی، حدیث میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت کی شان کو مختلف مقامات پر ظاہر فرمایا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ ایک مرتبہ نجران کے 60 عیسائی جن میں 14 سردار تھے اور ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ابو حارثہ ابن علقمہ تھا، حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں ابو حارثہ کا کھچر جس پر وہ سوار تھا وہ پھسلا، اور اس زمانے میں جب کوئی پھسلتا تھا تو اپنے دشمن کو بد دعا دیتا، جب اس کا کھچر پھسلا
تو اس کے بھائی قرظ ابن علقمہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہلاک ہو جائے۔ ابو عرصہ نے کہا وہ کیوں ہلاک ہو، تو ہلاک ہو جائے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ سچے نبی ہیں، وہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات و انجیل میں آئی ہے۔ کہا اگر تم ان کو سچا نبی مانتے ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ابو عرصہ نے کہا اگر ہم ایمان لے آئیں تو بادشاہوں نے ہمیں جاگیریں دے رکھی ہیں، وہ جاگیریں چھن جائیں۔ یہ بات قرظ ابن علقمہ کے دل میں بیٹھ گئی اور کچھ عرصے بعد اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا مسلمان۔ چلتے چلتے یہ لوگ مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ان سے بڑھ کر آج تک ہم نے کبھی ایسی شان و شوکت والی جماعت نہیں دیکھی تھی۔ حضور نے ان کو مسجد نبوی میں اترنے کا حکم دیا، اترے اور اترتے ہی انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو، ان کو اپنی نماز پڑھ لینے دیں۔ جب نماز پڑھ لی تو حضور نے فرمایا ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں ایمان لانے سے چند باتیں روکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تم خنزیر کھاتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہو۔ انہوں نے کہا وہ واقعی خدا کے بیٹے ہیں، ورنہ بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بغیر باپ کے ہونا یہ خدا کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام چلیے باپ نہیں ہے، ماں تو ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ ان کا کوئی باپ ہے، ان کو بطری کی اولاد خدا یا خدا کا بیٹا کہنا چاہیے، کیا کہو گے؟ بجائے اس کے کہ وہ مان جاتے، وہ ہٹ درمی کرنے لگے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو فریق کسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور ان کی بحث کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دیجئے تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، تم بھی اپنی ذات کو حاضر کرو، ہم بھی اپنی ذات کو لے کر آتے ہیں، اور پھر مباہلہ کر لیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دے دی جائے، ہم سوچ لیں، غور و فکر کر لیں، دوستوں سے مشورہ کر لیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک۔ تیسرا دن ہوا، ان کے 14 سردار بڑا برق لباس پہن کر میدان میں آئے۔ ادھر سے نبی پاک علیہ السلام شان سے نکلے، دائیں ہاتھ سے امام حسن کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے، بائیں آغوش میں امام حسین ہے، پیچھے سید الاولیاء حضرت علی المرتضی ہیں، ان کے پیچھے سیدہ تو نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ ہیں۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا۔ جب ان کے بڑے پادری نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا، یعنی پنج تن پاک کو دیکھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا او عیسائیو میری بات کو ذرا غور سے سنو، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہہ دیں کہ یا اللہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ان کے کہنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ لہذا ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وَلَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نَصْرَانِيٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک زمین پر تمہیں کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم صلح پر آمادہ ہیں، جزیہ دینا قبول کرتے ہیں، ہر سال 2000 کپڑوں کے جوڑے دیا کریں گے، 33 درہ دیا کریں گے، 33 اونٹ دیا کریں گے، 34 گھوڑے دیا کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صلح نہ کرتے تمہارے سروں پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور ان قریب تمہارے نجران کے جنگلوں کو آگ لگ جاتی اور جتنے عیسائی ہیں سارے خنزیر اور بندر بنا دیے جاتے۔ یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض بھی سنیے اور جواب بھی سنیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، اگر اور ہوتی تو ان کو بھی ساتھ لیتے۔ حضرت زینب کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو ساتھ نہیں لیا، معلوم ہوا وہ حضور کی بیٹیاں نہیں۔ تو سنیے اس کا جواب۔ واقعہ ہے یہ مباہلہ 10 ہجری میں ہوا ہے، اور 10 ہجری سے پہلے پہلے حضور کی تینوں صاحبزادیاں فوت ہو چکی تھی۔ جب وہ فوت ہو چکی تھی تو حضور پھر ان کو کیسے ساتھ لیتے؟ ایک اعتراض یہ اور اس کا جواب۔ دوسرا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو نہیں لیا، حضرت علی المرتضیٰ کو لیا۔ معلوم ہوا حضرت علی المرتضیٰ مومن تھے، یہ حضرات مومن نہیں تھے۔ حضرت عائشہ کو نہیں لیا، حضرت فاطمہ کو لیا۔ معلوم ہوا حضرت عائشہ مومنہ نہیں تھی۔ میرے دوستو اور بزرگوں ذرا غور کرو، اگر نبی پاک علیہ السلام حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو ساتھ لیتے، ان حضرات سے حضرت فاطمہ الزہرا کو پردہ کرنا پڑتا، اور اگر حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لیتے تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ سے پردہ کرنا پڑتا۔ اگر کوئی کہے جناب وہ تو ماں ہے، ماں سے تو پردہ نہیں کیا جاتا، تو یاد رکھو جو شریعت کے احکام ہیں ان سب میں حضور کی ازواج مطہرہ شامل داخل ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کی بارگاہ میں، حضرت ام سلمہ اور ایک اور حضور کی زوجہ مقدسہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پردے میں چلی جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ معلوم ہوا اگر مرد نابینا بھی ہو تو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نابینا آدمی اتنا حسین و جمیل ہو کہ عورت اس کی طرف دیکھے تو فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن آج کل تو آنکھوں والوں سے پردہ نہیں ہوتا، تو نابینوں سے پردہ کون کرے گا؟
حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو مردوں کو بھی چاہیے ان کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظرۃ الاولیٰ لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر اگر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے وہ معاف، اور دوسری نظر جو پڑے گی تو مواخذہ ہوگا۔ ایک مولوی صاحب کہیں واز کر رہے تھے، انہوں نے یہی حدیث بیان کی، دو دوست بیٹھے ہوئے تھے واز کر کے، جو گئے تو سامنے کوئی عورت آئی تو دوسرا ان میں سے ایک نے اس عورت کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے نے کہا تم نے سنا نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری ڈالو گے تو مواخذہ ہوگا۔ اس نے کہا جناب یہ ابھی پہلی ہے نا، دوسری پڑے گی تو مواخذہ ہوگا نا۔ اس نے کہا پہلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شام تک دیکھتے ہی رہو۔ یاد رکھو میرے دوستو اور بزرگوں، یہ پردہ ایک ایسا مقدس فعل ہے عورت کے لیے کہ اس کی پابندی کرے تو عورت پاک دامنہ ہے، اور اگر پردہ نہیں کرتی تو پھر یاد رکھو جو عورت پردہ نہیں کرتی اور اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر پھرتی ہے، حدیث میں اس پر اللہ اس کے فرشتے لعنت بھی۔ میرے دوستو اور بزرگوں ذرا غور کرو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک نے نکاح کیا، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر بھیج دیا۔ لینے گئے، فرمایا فاطمہ لبیک یا رسول اللہ، تجھے لینے آیا۔ یا رسول اللہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، میرے سر کا مالک آپ نے بنایا حضرت علی المرتضیٰ کو، ان سے اجازت لیجیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں، یا رسول اللہ میرے دل و جان کے مالک ہیں، مجھ سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فاطمہ کا تقاضا تھا، لے جائیے۔ اے فاطمہ، علی المرتضیٰ نے اجازت دے دی۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو چلنے کی دعوت دی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ اپنی بیٹی کو کہا ہے مجھے پوچھا تک نہیں، ان کو بھی دعوت دی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے فرمایا علی تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے یار، اے فاطمہ علی المرتضیٰ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ عرض کی ابا جان دیکھیے سورج ابھی عصر کے مقام پر کھڑا ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہوگا اندھیرا نہیں چھا جائے گا فاطمہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ اور آج کل کی فاطمہ صاحب دفتر میں تو بے غم ہو جاتی ہے، بے غم ہو کر سارے کراچی کی خبر لاتی جس طرح کسی اخبار کی رپورٹر ہوتی۔ میرے دوستو اور بزرگوں شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، چلے حضور علیہ السلام آگے آ گئے، سید الانبیاء آ گئے ہیں، ان کے پیچھے سید الاولیاء، ان کے پیچھے سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ تھوڑی دور گئے، حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان مجھے اپنے پیچھے کر لیجئے اور علی المرتضیٰ کو میرے پیچھے کر دیجئے۔ فرمایا یہ کیا؟ مرد کا مرتبہ عورت سے زیادہ ہے، تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے خامد سے آگے کر دیا جائے؟ فرمایا میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی اپ ٹو ڈیٹ بیگمات جو ہیں، خامد لڑکے کو اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے ہے اور بیگم صاحبہ جو ہے وہ آگے آگے تشریف لے جا رہی ہیں۔ یہ کتنے بہادر ہیں۔
اللہ فرماتا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم کیا. اب حاکم تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور محکومہ صاحبہ جو ہے وہ آگے آگے جا رہے ہیں. اور یہ پھر ہوتی بھی بڑی چالاک ہے. وہ چند عورتیں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک نے کہا میرا خاوند بڑا بھولتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میں اس کو کہتی ہوں جاؤ سبزی لے آؤ، اس کو آلو لانے بھیجتی ہوں تو بینگن اٹھا لاتا ہے. دوسری نے کہا تیرا خاوند کیا بھولتا ہے؟ سن میرا خاوند تیرے خاوند سے زیادہ بھولتا ہے. کہا وہ کیسے؟ میں اس کو سبزی لینے بھیجتی ہوں تو ٹوکری میں سبزی ڈال کر دکان پر رکھاتا ہے، خود گھر آ جاتا ہے. تیسری نے کہا میرا خاوند تمہارے دونوں خاوندوں سے زیادہ بھولنے والا. کہا وہ کیسے؟ کہا جب سبزی لینے کے لیے جاتا ہے مجھے ساتھ لے جاتا ہے، ٹوکری میں سبزی ڈال کر ہاتھ میں پکڑ کر آگے آگے جاتا ہے، میں پیچھے ہوتی ہوں. تھوڑی دور جانے کے بعد پیچھے دیکھتا اور کہتا آپا جی میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے. یعنی اس کو یہ بھی پتا نہیں، اتنا بھول جاتا کہ یہ بھی پتا نہیں کہ ہم کون ہیں. بہرحال حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اپنے خاوند سے آگے بڑھنا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ ابا جان میرا یہ مطلب نہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ جہاں آپ کا قدم آئے گا آپ کے قدم کے نشان پر میرا قدم آئے گا، میرے قدم کے نشان پر علی المرتضیٰ کا قدم آئے گا، اور صبح کو میرے قدم کا نشان مٹ جائے گا، صبح کو کسی غیر محرم کی نظر میرے قدم کے نشان پر نہیں پڑے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جب آپ گوشت لینے جاتے ہیں پاؤ، اول آج کل تو پاؤ ملتا ہی نہیں، کم از کم 1 کلو، تو پہلے وہ آپ کو پلاسٹک کے لفافے میں بند کر دیتا ہے، پھر آپ تھیلے میں ڈالتے ہیں، پھر آپ ٹوکری میں ڈالتے ہیں. وہ جو 1 سیر گوشت ہے اس کو آپ 3 پردوں میں چھپاتے ہیں، اور یہ جو 2.5 من کی لاش ہے اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو دیکھو یہ جو عورتیں ساڑی باندھتی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا پیٹ ننگا ہو جاتا ہے اور یہ حرام ہے. ایسی عورتیں حرام کا ارتکاب کرتی ہیں، بالکل منع. رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا، حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں نہیں جانا، کیا جواب دو؟ میرے دوستو اور بزرگوں ذرا غور، اصل میں کیا بات کیا کریں، آج کل تو معاشرہ ہی خراب ہو گیا. ہم مولوی لوگ جو، میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ مجھے کم از کم کراچی میں رہنے کا کوئی حق نہیں. میرے جیسا قدامت پسند پرانے ذہن کا آدمی، اول تو کسی شادی پر ہم جاتے نہیں، اگر چلے جائیں تو مسکینوں کی طرح ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بھاگ کر کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہماری یہ طبیعت مانتی نہیں. ہم تو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت برداشت نہیں کرتے. عورتیں ہیں بے حجاب وہاں شادی حالوں میں پھرتی ہیں، اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ لوگ کھڑے ہو کر کیوں کھاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جائے نا تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو بازاری دودھ پلایا جائے، اور بازاری دودھ جو ہے وہ باہر کی گاؤں کا آتا ہے، ڈنگروں کا، بھینسوں کا آتا ہے، حیوانوں کا آتا ہے. چونکہ بھینس اور حیوان کا دودھ پی کر پلے ہیں لہذا جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. جیسا دودھ ہو ویسا ہی اثر ہوگا نا. وہ میرے بڑے بھائی وہ کہتے ہیں آج کل نوجوان جو ہیں یہ باہر اس لیے زیادہ جاتے ہیں کہ باہر کا دودھ پیا ہوتا ہے نا تو باہر کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں. بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، پردہ عورت کے لیے فرض ہے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں اگرچہ کڑوی ہیں لیکن بعض اوقات کڑوی ڈوز بھی پلانی پڑتی ہے تاکہ مرض دور ہو جائے. بہرحال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو اس لیے ساتھ نہیں لیا، اگر وہ جاتی تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ سے پردہ کرنا پڑتا. باقی یہ رہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم،
عثمان غنی مومن نہیں تھے؟ تو ذرا توجہ فرمائیے، مخالفین کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی نکاح حضرت فاطمہ سے نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ صدیق اکبر نے بھی حضور سے طلب کیا ہے، فاروق اعظم نے بھی طلب کیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی کو رشتہ نہیں دیا۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ تینوں ہستیاں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی، بات چل پڑی حضرت فاطمہ کے رشتے کی۔ سعد بن معاذ نے کہا حضور سے فاطمہ کا رشتہ بہت سے لوگوں نے طلب کیا لیکن حضور نے کسی کو ہاں نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا چلو علی المرتضیٰ سے کہتے ہیں، انہوں نے آج تک حضور سے رشتہ طلب نہیں کیا۔ فاروق اعظم نے کہا اگر وہ کہیں گے میں تنگ دست ہوں تو ہم ان کی امداد کریں گے، مالی معاونت کریں گے۔ یہ تینوں حضرات علی المرتضیٰ کے گھر گئے، دیکھا کہ آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے علی المرتضیٰ نے ان کو دیکھا، اپنی چادر بچھا دی، اس پر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرات کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اے علی ہم اس لیے آئے ہیں کہ کیا بات ہے، آج تک آپ نے حضور سے حضرت فاطمہ کا رشتہ طلب نہیں کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، عرض کی اے میرے نبی کے صحابہ، آپ حضرات نے میرے دل کی چھپی ہوئی چنگاری کو بیدار کر دیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ رشتہ طلب کروں لیکن میں غریب ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی امداد کریں گے، چلیے تو صحیح۔ یہ حضرات حضرت علی المرتضیٰ کو لے کر آئے۔ علی المرتضیٰ گھر گئے، پاپوش بدلی، پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور مسجد نبوی میں تھے، دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھے، یا رسول اللہ کیا میں سب سے پہلے ایمان لانے والا نہیں ہوں؟ کیا میں نے جنگوں میں کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیے؟ حضور نے فرمایا بے شک، اس میں کیا شک ہے؟ اے علی جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو ذرا کھل کر کہو۔ یا رسول اللہ منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے، اور میں کہو تو صحیح۔ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ حضرت فاطمہ کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ آؤں جانا نہیں۔ حضور اندر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ کے کندھوں سے چادر اتاری، آپ کو وضو کرایا۔ وضو کرانے کے بعد حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں کھڑی ہوئی، حضور نے فرمایا فاطمہ علی المرتضیٰ تیرا رشتہ طلب کر رہے ہیں، تیری کیا رائے؟ حضرت علی المرتضیٰ خاموش ہو گئی، نا حضرت فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، اگر عورت ہو مطلقہ، اگر عورت ہو بیوہ، تو جب اس سے نکاح کی اجازت لی جائے تو اس کا بولنا ضروری ہے، اور اگر عورت ہو کنواری لڑکی تو اس کا خاموش رہنا اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ میری بیٹی کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے، اے علی تمہارے پاس کچھ نقدی ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ نقدی تو میرے پاس نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے؟ ہاں یا رسول اللہ ایک زرہ ہے۔ فرمایا جاؤ بازار میں بیچو۔ گئے، بولی لگائی ہے میری کوئی زرہ خریدنے والا۔ بہت سے صحابہ اکٹھے ہو گئے، ان میں حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں۔ عثمان غنی نے کہا علی المرتضیٰ بولی بڑھاتے جاؤ۔ بولی بڑھتی گئی حتیٰ کہ 400 درہم پر بولی ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے 400 درہم دے دیے اور زرہ لے لیا۔
فرمایا اے علی اب یہ 400 درہم کا تو مالک ہے، زرا کا میں مالک ہوں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے؟ حضرت عثمان غنی نے وہ زرا واپس کر دیا اور فرمایا اب یہ زرا میری طرف سے تحفہ تم قبول کر لو، تمہارے لیے جنگوں میں کام آیا کرے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زرا بھی واپس کر دیا۔ علی المرتضیٰ زرا اور 400 درہم لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضور نے فرمایا کیا زرا بیچی نہیں؟ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ عثمان غنی نے ایسا ایسا کردار ادا کیا۔ نبی پاک نے بلال حبشی کو حکم دیا، بلال لبیک یا رسول اللہ، تمام مدینے کے مسلمانوں میں اعلان کر دو کہ وہ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ بلال حبشی نے مدینے میں اعلان کر دیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں دعا مانگوں گا، تم آمین کہنا۔ نبی پاک نے دعا مانگی، یا اللہ حضرت آدم سے حساب لے لینا، شیش سے حساب لے لینا، ادریس سے حساب لے لینا، نوح سے حساب لے لینا، ابراہیم سے حساب لے لینا، اسحاق اسماعیل یعقوب یوسف سے حساب لے لینا، موسیٰ داؤد سلیمان عیسیٰ سے حساب لے لینا، مجھ سے حساب لے لینا، میرے صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حیدر کرار، تمام صحابہ سے حساب لے لینا۔ یا اللہ ان سب سے حساب لے لینا لیکن میرے عثمان غنی سے حساب نہ لینا۔ اور نبی پاک علیہ السلام دعا مانگیں تو بولو قبول ہوگی یا نہیں؟ یقیناً ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو حضور کے دعائیہ الفاظ جب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو عرش الہی سے قبولیت ان الفاظ کا استقبال کرنے کے لیے نیچے اترتی ہے۔ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر کو بلا لو۔ وہ آئے تو نبی پاک نے ان 400 درہموں سے مٹھی بھر کر صدیق اکبر کو دی کہ جاؤ حضرت فاطمہ کا جہیز خرید کر لاؤ، اور ایک مٹھی بھر کر بلال حبشی کو دی کہ جاؤ میری فاطمہ کے لیے خوشبو خرید کر لاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو خریدنے کے لیے چلے گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے لیے جہیز خریدنے کے لیے گئے۔ جہیز کیا خریدا ذرا غور سے سنیے۔ خیبر کی ایک سیاہ چادر، ایک دوپٹہ، ایک رضائی، ایک سرانہ، ایک مٹی کا گھڑا، ایک لکڑی کا پیالہ، یہ تھا جہیز جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خریدا گیا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو دو جہان کی نعمتیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں دے سکتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میرا ذوق یہ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے یہ سوچا ہوگا اگر میں نے فاطمہ کے نکاح میں قیمتی جہیز دے دیا تو میری امت کے بہت سے غریب لوگ بھی ہوں گے، پھر وہ کس کی سنت پر عمل کیا کریں گے؟ آج کل
30 سال کی اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا لڑکے والے، بلکہ لڑکا جس کا نکاح ہونا اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ منہ سے مانگتا ہے کہ یہ چیز لوں گا، یہ چیز لوں گا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے جی ہم نے اپنی ہمشیرہ کی منگنی کرنی تھی، تو جس سے منگنی کرنی اس نے پہلے کہہ دیا کہ مجھے شادی میں ویسپا سکوٹر دینا، پہلے مانگ لیتے۔ وہ سیالکوٹ میں ایک بارات آئی تو نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھے، تو دولہا میاں نے کہا کہ نکاح تب پڑھوں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ جہیز میں ریفریجریٹر ہے؟ دلہن کے باپ نے کہا کہ یہ 8,000 لے لو، تم لاہور کے رہنے والا، لاہور سے جا کر لے لینا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے فریج دکھاؤ تب نکاح پڑھوں گا۔ اس کو آ گیا غصہ، اس نے کہا اچھا ٹھہرو۔ بارات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں میں سے ایک عورت آئی ہوئی تھی، اس کا ایک جوان لڑکا بھی ساتھ تھا۔ اس نے اس سے تنہائی میں بلا کر کہا انہوں نے میری بے عزتی کر دی ہے، اگر تو چاہے تو میں اپنی لڑکی اسی وقت تیرے اس لڑکے سے نکاح دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے اپنی لڑکی کا نکاح دوسرے لڑکے سے کر دیا، اور جس نے فرج مانگا تھا اس نے کہا میاں عزت سے یہاں سے تشریف لے جاؤ، راستے میں جہاں فرج ملے وہیں بیٹھ کر نکاح پڑھ لینا۔ اس کا علاج تو پھر یہی ہے نا۔ کتنے بے غیرت ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا اس کے پاس نہ ہو، وہ غریب ہو، اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہے۔ اس جہیز کی لعنت نے ہمارے ملک کو آہستہ آہستہ اس طرح گرفت میں لے لیا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں۔ یہ معاشرے کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیز خرید کر لائے، نکاح کی باری آئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، عثمان غنی گواہ ہو جاؤ، میں نے 400 مسکال چاندی حق مہر کے بدلے حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ نکاح کے گواہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کرو، مسئلہ یہ ہے کہ مومن کے نکاح کے گواہ بھی مومن ہونے چاہیے۔ جو حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو مومن نہیں سمجھتا، وہ ثابت کرے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح کیسے درست ہوگا، اس لیے کہ مومن کے نکاح کے گواہ بھی مومن ہی ہو سکتے ہیں، کافر نہیں ہو سکتے۔ اللہ بولو، کراچی میں ہندو ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی اپنے بیٹے کے نکاح میں کسی ہندو کو گواہ بنایا؟ نہیں بنا، اس لیے کافر مومن کے نکاح کا گواہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی المرتضیٰ یہ حضور کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت ولادتی۔ اب ذرا سنیے اذرو قرآن اور حدیث اہل بیت کی شان۔ حضرت علامہ صاحب کشاف نے کشاف کے اندر لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت امام حسن، امام حسین بیمار پڑ گئے، حضور صحابہ کے ساتھ بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی صحابی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا
اے علی اپنے اوپر کچھ منت مان لو، اللہ تعالیٰ شہزادوں کو شفائے کاملہ سے عاجلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا اور ان کی لونڈی فضہ، ان تینوں نے کہا ہم اپنے اوپر 3 روزوں کی منت مان لیتے ہیں۔ جب یہ منت مانی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا یاب کر دیا۔ اب منت پوری کرنی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ شمون یہودی مدینے میں ایک بہت بڑا امیر تھا، اس سے 12 سیر جو ادھارے لیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 4 سیر جو چکی میں پیسے۔ یاد رکھو پرانے زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے چلے جائیں، عورتیں ہاتھ سے چکی پیستی تھی، اس آٹے میں بڑی برکت ہوتی تھی، بڑی طاقت ہوتی تھی۔ اور آج کل کا آٹا، کراچی کے ڈاکٹروں کی تشخیص یہ ہے کہ کراچی میں جو آٹا دستیاب ہوتا ہے یہ صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جتنے اسپتال ہیں، ادھر اسپتال چالو ہوتا ہے فوراً بھر جاتا ہے، کوئی بیڈ نہیں ملتا۔ وہ آٹا بڑا بابرکت ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جو پیسے، روٹیاں پکائی، روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو روزے کی افطاری کا وقت آیا، ہر ایک کے دل میں تمنا ہے کہ روٹی سے روزہ کھولیں گے، لیکن جب افطاری کا وقت آیا تو باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ آنے والے نے کہا میں مسکین ہوں، اہل بیت، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان پر کھانے کھلائے، مجھے روٹیوں کی ضرورت ہے، بھوکا ہوں۔ جتنی روٹی پکی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس کے دامن میں ڈال دی۔ دوسرا روز ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا نے پھر 4 سیر جو پیس کر روٹیاں پکائیں۔ روزے کی افطاری کا وقت آیا، باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں، کئی روز سے بھوکا ہوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی کھانے کھلائے، مجھے روٹی دو۔ جتنی روٹیاں پکی ہوئی تھیں ساری کی ساری اٹھائیں اور اس کے دامن میں ڈال دی۔ تیسرا روز ہوا، بقیہ جو بھی پیسے روٹیاں پکائیں۔ روزے کی افطاری کا وقت آیا، باہر سے پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، پوچھا گیا کون؟ آنے والے نے کہا میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی دسترخوانوں کے کھانے کھلائے، مجھے روٹی دو۔ جتنی روٹیاں تھیں ساری اس کے دامن میں ڈال دی۔ صاحب کشاف نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں وہ آنے والا 3 دن آنے والا مسکین، یتیم، اسیر بن کر آنے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت جبریل امین تھے جو نبی پاک کے اہل بیت کا امتحان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا حضرت جبریل امین وہ ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر مسکین بن کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو میری محبت میں سرشار ہو کر مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین کے حق میں نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 احکام ایسے ہیں کہ اللہ نے حضور کے ساتھ حضور کی اہل بیت کو شامل کر لیا۔ پہلا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اتحیات پر بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں تو ساتھ اہل بیت پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔
یاسین حضور کا لقب ہے. امام فخر الدین فرماتے ہیں آل یاسین سے مراد ہے حضور کی اولاد. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل پر سلام پڑھا گیا. ہم التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا صدقہ. جس طرح صدقہ کھانا حضور پر حرام ہے اسی طرح حضور کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بچے تھے, صدقے کی ایک کھجور منہ میں ڈالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ کھجور جلدی سے نکال دو, اس لیے کہ میرے اہل بیت پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرام کر دیا ہے. چوتھا محبت. جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی محبت واجب اور فرض ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد ماں باپ سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضور کی اولاد کی محبت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوبہ اعلان فرما دیجیے دنیا والوں میں جو تمہیں اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا, صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا امام حسن اور امام حسین سے محبت کیا کرو. پانچواں حکم طہارت. اللہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. اے محبوب ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑے. طٰہٰ بعض علماء نے لکھا, امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں طٰہٰ کا معنی یا طاہرو اے پاک, لیکن کشف المعجوب اٹھا کر اس میں لکھا ہوا ہے کہ طٰہٰ یہ دو حرف ہیں, ان دونوں کے عدد ہیں 14. حضور کو طٰہٰ کہا گیا یہ اس طرح اشارہ ہے کہ حضور 14ویں رات کے چاند ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام 14ویں رات کے چاند ہیں. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے, 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. حضور نے سرخ اللہ پہنا ہوا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند خوبصورت ہے. کہتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا, کبھی میں مدینے کے چاند کو دیکھتا تھا. دل ہی دل میں یہ فیصلہ کرتا تھا. آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یار میرا اے چن تو سونا تے چلے کون تجلیاں مکھڑا چن بدر نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں. اور خوش گفتار کرے او مٹھی جویں مصری دیاں ڈلیاں. او یار فریدا جنت کیڑی تے جنت او دیاں گلیاں. صلی اللہ علیہ وسلم. طٰہٰ یا طاہر. اور حضور کے اہل بیت کے متعلق کہا گیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے. تو 5 احکام میں اللہ نے حضور کی اہل بیت کو حضور کے ساتھ شامل کر لیا. حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. جو اس حال میں فوت ہوا
کہ اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، وہ دنیا سے با ایمان گیا۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے آباد ہے، تو اس کو شہادت کا مرتبہ مل جائے۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قَبْرَهُ مَزَارًا لِلْمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ، جو اس حال میں مرا کہ اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، جب وہ مر کر دفن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کیا کریں گے۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافر، جو اس حال میں مرا کہ اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہے، اس کی موت کفر پر آئے گی۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، جو اس حال میں مرا کہ اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے۔ علامہ ابو بکر خطیب بغدادی فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسمان پر گیا، رہے تو علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی حب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ والفاطمہ خیرت اللہ وعلی باغضہم لعنت اللہ۔ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی المرتضی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، امام حسن اور امام حسین اللہ کے برگزیدہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا نیکوکار ہیں، اور جو ان سے بغض رکھنے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پل صراط جو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، 15,000 سال کی راہ ہوگا، اس پل صراط پر ثابت قدم وہ رہے گا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ اب ان چاروں حضرات میں سے، ان چاروں اہل بیت میں سے سب سے بڑا مرتبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا ہے، جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آئیے ذرا ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کراؤں، تعارف کراؤں کہ یہ کس پایا کے بزرگ ہیں۔ کتاب کا نام ہے انفاس العارفین۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، میرے والد شاہ عبد الرحیم اور میری والدہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ تہجد پڑھنے کے بعد دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دونوں کے درمیان ننھے ننھے ہاتھ دائر ہوئے۔ میری والدہ نے میرے والد سے کہا یہ ننھے ننھے ہاتھ کس کے نظر آ رہے ہیں؟ میرے والد نے کہا ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، جب وہ 7 سال کا ہوگا ہم دونوں کے درمیان بیٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ دعا مانگے گا، یہ اس کے ہاتھ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں پیدا ہوا، جب 7 سال کا ہوا اپنے والدین کے ساتھ نماز تہجد پڑھتا تھا اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح دعا مانگا کرتا تھا۔ تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی پاک کے وارث ہوئے ہیں، حضرت عباس کیوں نہیں وارث ہوئے، یعنی علم کے وارث؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کی دعوت پکائی، کھانا تیار کیا، سارے قبیلے کے لوگ موجود ہیں، پیالے میں کھانا رکھا ہوا، سب نے سیر ہو کر کھا لیا، لیکن پیالہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس میں سے کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا۔
پھر حضور نے ایک پیالے میں پانی ڈالا، فرمایا یہ پانی پیو۔ پانی بھی سب نے پیا لیکن پیالے میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قبیلے کے لوگوں، تو میری عظمت سے بخوبی واقف ہو چکے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص کر اور عام لوگوں کی طرف عام طور پر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ۔ کون ہے جو اٹھ کر میرے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے والا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں کھڑا ہوا، حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا کون ہے میرے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے والا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ جب حضور نے فرمایا تو پھر بھی کوئی نہ کھڑا ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں پھر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کیا، تو چونکہ سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام پر حضور کے خاندان میں سے میں ایمان لانے والا ہوں، لہذا حضور کا وارث بھی میں ہی ہوا ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم اور آپ کی بہادری، یہ آپ کی زندگی کے دو پہلو بہت ہی اجاگر ہیں۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے تو خیبر میں ایک بہت بڑا پہلوان رہتا تھا جس کا نام تھا مراحب یا مرحب۔ اس نے سنا کہ مدینہ طیبہ میں ایک علی نامی پہلوان آیا ہے اور بڑی شہرت ہے اس کی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، میرے ہوتے ہوئے کوئی پہلوانی کا دعویٰ کرے یہ تو میری غیرت کو چیلنج ہے، دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے۔ جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوا تو اتفاق کی بات کہ سب سے پہلے ملاقات حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا جوان یہ بتا کہ مدینہ میں علی نامی پہلوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا کام ہے؟ کہا میں کشتی لڑنے کے لیے آیا۔ حیدر کرار کو نیچا دکھانے کے لیے آ گیا ہوں میں اسے کشتی دکھانے کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بہتر ہے کہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ تو علی المرتضیٰ سے کشتی نہیں لڑ سکتا۔ کہا کیوں نہیں لڑ سکتا؟ یہ تو میدان بتائے گا کہ میں لڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ کہا نہیں تو نہیں لڑ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، کفر کی پدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے، اور تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، اور کفر کی تو لومڑی اسلام کا وہ شیر ہے۔ شان صحابہ، شیر خیبر علی المرتضیٰ، شیر خیبر علی المرتضیٰ، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب ملتانی۔ اس نے کہا کہ یہ تو میدان بتائے گا کہ میں لڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اچھا یوں کرو، علی سے کشتی بعد میں لڑنا، پہلے میرے ساتھ لڑو۔ آپ کا قد تھا چھوٹا، پست قد تھے آپ۔ اس نے کہا اگر میں نے تجھے گرا بھی لیا تو میری کون سی نیک نامی ہوگی، تو چھوٹے سے قد کا جوان، تیرے ساتھ تو ویسے ہی لڑنا میری توہین ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں آؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا تو چھوٹے سے قد کا آدمی ہے، کیا لڑوں تجھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پست قد کے تھے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ ہر پست قد کا آدمی فتنہ پرداز ہوتا ہے سوائے حضرت علی المرتضیٰ کے۔
ہم نے تو اپنی زندگی میں بڑا تجربہ کر کے دیکھا. یہاں کوئی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، میرا کسی فرد واحد کی طرف اشارہ نہیں ہے، عام نبی پاک کی حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دو لمبے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. صحابہ لمبے اور حضرت علی المرتضیٰ یوں دیکھیے میرے سر کی طرف، یعنی اس طرح لمبا صحابی ادھر اور پست قد حضرت علی المرتضیٰ درمیان. انہوں نے ایک بڑی لطیف بات کی، اے علی تو ہم میں ایسا ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. لنا کا لام بھی بلند ہے، آگے الف بھی بلند ہے اور نون چھوٹا سا ہے. آپ نے فرمایا نون اگر درمیان سے ہٹا لیا جائے تو باقی رہ جاتا ہے لا. لا کے میں نے کچھ نہیں فرمایا، یہ ہماری وجہ ہے کہ تم قائم ہو، اگر ہم نکل جائیں تو تم کچھ نہ ہو جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پہلے میرے ساتھ کشتی لڑو. اس نے کہا نہیں تیرے ساتھ لڑنا تو ہی نا. آپ نے بازو پکڑ لیا، فرمایا اگر ہمت ہے تو چھڑا لے. اس نے ہر چند کوشش کی لیکن نہ چھڑا سکا. یہاں قوت خدا داد تھی. اس نے کہا اچھا مجبوراً پھر تمہیں سے لڑنا پڑے گا. آؤ. مدینہ کے باہر چلے گئے، کشتی ہونی شروع ہو گئی. کشتی اسلام میں جائز ہے لیکن پردے میں رہ کر. یہ جو پہلوان لنگوٹ کستے ہیں نا یہ ناجائز ہے. گھٹنے سے لے کر ناف تک مرد کا حصہ جو ہے یہ عورت ہے. عورت کی میں نے پردے میں رہنے والی چیز، اتنا حصہ چھپانا جو ہے مرد کے لیے یہ فرض ہے. کشتی ہونے شروع ہوگی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت خدا داد سے کام لے کر پہلے ہی حملے میں اس کو گرا دیا. اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے. اب وہ حیران پریشان آپ کے چہرے کو دیکھ رہا جس طرح پکھا توتا اموال ویند ہے نا میرے نا کی بنی ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. کہنے لگا جوان میں مجھ سے دھوکا ہو گیا، دوبارہ آؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دوبارہ کشتی ہوئی، آپ نے پھر گرا لی. آپ اس کی چھاتی پر بیٹھے اور نیچے سے وہ پکار کر کہہ رہا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے. بڑی بڑی کشتیاں لڑی میں نے، شکست کبھی نہیں کھائی. یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ تو خود حیدر کرار ہے. نعرہ ایک قدر لگا سارا ٹبر نہ شروع ہو جائے گا. سنو بھائی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. جب غزوہ بدر کی طرف حضور نبی کریم علیہ السلام نکلے تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر اور چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ مشرکین مکہ کی جاسوسی کر کے آؤ کہ لشکر کہاں ہے کس قدر ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو لے کر گئے. جب بدر کے کنویں پر پہنچے تو دو مشرک کنویں سے پانی بھر رہے. حضرت علی المرتضیٰ نے دونوں کو پکڑ لیا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے. حضور نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے ساتھیوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم قریش کے سقے ہیں، پانی لانے والے. انہوں نے کہا نہیں تم تو ابو سفیان کے قافلے کے آدمی ہو. انہوں نے مارنا شروع کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں مار رہے ہیں تو انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ واقعی ہم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی. نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا اور فرمایا جب تک یہ سچ بولتے رہے تم ان کو مارتے رہے، جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا، یہ واقعی قریش کے سکے ہیں. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ قریش کا لشکر کتنا ہے؟ انہوں نے کہا صحیح تعداد تو ہمیں معلوم نہیں. حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ میدان جنگ میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے؟
کہا ایک دن 10 اونٹ اور ایک دن 9 اونٹ. حضور نے فرمایا پھر وہ 10 اور 900 کے درمیان ہے، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کی خوراک، 10 اونٹ 1000 کی، 9 اونٹ 900 کی. ایک دن 10 ہوتے ہیں، ایک دن 9. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 اور 10 کے درمیان ان کی تعداد ہے، چنانچہ وہ 950 تھے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں موجود ہیں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 آدمی لڑنے کے لیے آئے میدان بدر میں، عتبہ، ولید اور شیبہ. ادھر سے 3 انصار نکلے، معاذ، معوذ اور عوف. مشرکین مکہ نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تم کون؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں، ہمارا نام معاذ، معوذ اور عوف. کہا ہم تم سے نہیں لڑنے آئے، ہم تو اپنے بھائیوں سے لڑنے آئے ہیں جو مکہ چھوڑ کر آئے. اور حضور سے کہا کہ مہاجروں کو بھیجیے. حضور نے حضرت حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھیجا. عتبہ کا مقابلہ حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا. اس نے آتے ہی آپ پر وار کیا، آپ نے وار کو روک کر جوابی وار کیا. اس نے ڈال آگے کر دیا، اپنے آپ کو قتل ہونے سے بچایا. آپ کو غصہ آ گیا، نعرہ تکبیر بلند کر کے ایسا وار کیا کہ آپ کی تلوار نے اس کے خود کے 2 ٹکڑے کیے، سر کے 2 ٹکڑے کیے، جسم کے 2 ٹکڑے کیے اور زمین پر آ گئی. جب ولید نے اپنے باپ عتبہ کو ذلت کے ساتھ مرتے ہوئے دیکھا تو بڑا غصے میں آ گیا اور دوڑ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 وار کر دیے. آپ نے اس کے تمام واروں کو روکا. آپ نے فرمایا ولید تو نے 8 وار کیے، میں نے سب کو روک دیا. اب محمدی شیر کی باری آئی، اگر تو نے میرے وار کو روک دیا تو مجھے خدا کا شیر نہ کہنا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وار کیا کہ اس کو واصل جہنم کر دیا. ملا یہ فل حریف بازو شیر خدا ہو کر، ملا یہ فل حریف بازو شیر خدا ہو کر، زمین پر جا پڑا مغرور سر تن سے جدا ہو کر. یہی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان بدر میں آپ فرماتے میں نے ایک بڑی تیز آندھی دیکھی، آئی چلی گئی. اس کے بعد پھر ایک آندھی آئی، وہ بھی چلی گئی. پھر تیسری آندھی آئی، وہ بھی چلی گئی. امام بہقی شریف میں فرماتے ہیں جو پہلی آندھی آئی وہ حضرت جبریل امین تھے، 1000 فرشتہ لے کر اسلام کی لشکر کی امداد کرنے کے لیے آئے تھے. دوسری آندھی حضرت میکائیل تھے، تیسری آندھی حضرت اسرافیل تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہے اور ان کے دائیں طرف حضرت جبریل امین ہے، میرے بائیں طرف علی المرتضیٰ ہے اور ان کے بائیں طرف حضرت میکائیل لڑتے ہیں. جب بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، حضور نے فرمایا ان کے ایک طرف جبریل ہوتے ہیں، دوسری طرف میکائیل ہوتے ہیں. غزوہ خیبر ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے قلعہ قموس ایک بہت زبردست مضبوط قلعہ تھا، اس کی فتح کے لیے صدیق اکبر کو بھیجا. سارا دن لڑتے رہے، بڑی کوشش کی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. دوسرے دن فاروق اعظم کو بھیجا، قلعہ فتح نہیں ہوا.
شام ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ہم اسلامی جھنڈا اس کو دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے، آپ کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رات ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے علی تیری آنکھیں دکھنی آ گئی ہیں تو یہاں رہ گیا ہے اور نبی پاک وہاں میدان میں، یہ اچھی بات نہیں، چلو نبی پاک کے ساتھ ملو۔ فرماتے رات ہی میں سوار ہوا، صبح کو نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا۔ صبح ہوتے ہی بعض صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ شاید حضور ہمیں جھنڈا دے دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ وہ ہیں تو یہاں لیکن ان کی آنکھیں دکھ رہی، فرمایا بلاؤ گا۔ آئے، فرمایا سامنے بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے اپنا لعاب دین اپنے ہاتھ پر ڈالا اور انگلی سے علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے فوراً شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دی۔ علی یہ جھنڈا لے لو، اور پہلے جھنڈا گاڑنے سے پہلے سننا کہ صبح کی اذان تو نہیں قلعے سے آ رہی، اگر اذان آ رہی ہو تو پھر لڑائی نہ کرنا، اور اگر اذان نہ آ رہی ہو تو پھر حملہ کر دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں نے جھنڈا لیا، قلعے کی دیوار کے قریب جا کر گاڑ دیا۔ اس وقت قلعے کی دیوار پر ایک یہودی پھر رہا تھا، اس نے کہا ہے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اس نے قلعے میں اعلان کر دیا یہودیوں آج یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ قلعہ وہ فتح کرے گا جس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا، لہذا آج قلعہ فتح ہو جائے گا۔ ٹھیک، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودیوں نے قلعے کے ارد گرد خندق کھدوا رکھی، پانی بھرا ہوا تھا تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ نے مبارز طلب کیا ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا؟ مرحب کا بھائی حارث آیا، اور وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ شیخ موقع فرماتے اس کے نیزے کی انی جو تھی اس کا وزن 3 من تھا، 3 من وزن تھا نیزے کی انی کا۔ جو 3 من وزنی نیزہ اٹھا کر لڑتا ہوگا وہ کتنا بہادر اور کتنا طاقتور ہوگا۔ اس نے آتے ہی 7-8 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کا مقابلہ کیا، اللہ نے مجھے اس پر ایسا قابو دیا کہ میں نے تلوار ماری، اس کا سارا جسم چرتا ہوا زمین پر آ گیا، تلوار زمین میں دس گئی، میں نے زمین سے تلوار کھینچی تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا جس چشمے کا نام ہے عین العلی، علی کا چشمہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، استقامت صحابہ، حضور کے جان نثار صحابہ، شیر خیبر علی المرتضیٰ حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب ملتانی۔ نعرہ کوئی ذوق سے نہیں لگ رہا بھائی، اتنا مجمع ہے، آپ کا نعرہ تو اتنا ہونا چاہیے کہ جو آس پاس لوگ سوئے ہوئے کم از کم وہ تو 4 پائیوں سے اٹھ کر نیچے گر پڑے۔ ویسے تسی مولویاں تے بڑے اعتراض کرتے مولوی مرغے بڑے کھاندے نے، مولوی مرغے نہ کھان تے بانگا کس نہ دیں۔
بہرحال میرے دوستو اور بزرگوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واصل جہنم کیا لڑ رہے ہیں۔ ایک یہودی آیا، اس نے آپ کے اس ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں آپ نے ڈھال پکڑی ہوئی تھی، ڈھال گر پڑی۔ دوسرا یہودی آیا، ڈھال اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ڈھال کے آپ پیچھے کی طرف دوڑے۔ یہودی نے سمجھا یہ دوڑ رہے ہیں آگے لگ کر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے آ کر ایک دم جو آگے حملہ کیا، چھلانگ لگائی، خندق کو پار کیا اور خیبر کا قلعے کا دروازہ پکڑ کر اس طرح زور سے ہلا تو سارے خیبر میں زلزلہ آ گیا۔ اس زلزلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ محقق فرماتے ہیں حضرت صفیہ جو بعد میں نبی پاک کی زوجہ مقدسہ بنی، اس زلزلے کے نتیجے میں اپنی چارپائی سے نیچے گر پڑی، اور وہ تھا کتنا بڑا وزنی۔ بعد میں 70 صحابہ نے اس دروازے کے کیواڑ کو اٹھایا۔ اندازہ لگا لیجیے حضرت علی المرتضیٰ میں کتنی طاقت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مرتبہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے زیادہ محبت تھی اور نبوت کے انوار و تجلیات کی بارش بھی ان پر زیادہ تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دن مسکراتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں سے ایک فرشتہ خوشخبری لایا۔ یا رسول اللہ وہ کیا خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں شجر طوبہ کے نیچے حضرت فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد فرشتے کو حکم ہوا شجر طوبہ کو ہلاؤ، ہلایا گیا، پتے گرے۔ دنیا میں جتنے اہل بیت کے محب ہوں گے ان کی تعداد کے برابر درخت کے پتے گرے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک فرشتہ ایک ایک پتے کو اٹھا لے۔ قیامت کا دن ہوگا جب نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والے میدان محشر میں پھیل جائیں گے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جو بھی نبی پاک کے اہل بیت کا محب ہے اس کے ہاتھ میں وہ پتا دے دو۔ جب پتا اس کے ہاتھ میں آئے گا اس میں لکھا ہوگا چونکہ تو نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والا لہذا جا ہم نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر لکھا کہ چوتھے آسمان پر جبریل امین نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور فرشتے وہاں موجود تھے۔ حضرت علامہ رحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع المعجزات کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا نا تو فرمایا اے علی وہ گھر کے فلاں کونے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کو میرے کفن میں رکھ دینا، پڑھنا نہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس میں ایک راز کی بات ہے۔ کہا اے فاطمہ میں تیرا خاوند ہوں، میرا بھی تجھ پر کوئی حق ہے، مجھے بتا دے کہ اس میں کون سی رات کی بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے علی جب میرا نکاح تیرے ساتھ ہوا تو نبی پاک نے کہا اے فاطمہ میں 400 مسکال چاندی حق مہر کے بدلے تجھے علی کے نکاح میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی ابا جان مجھے علی تو منظور ہے لیکن اتنا حق مہر منظور نہیں ہے۔
جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنت کی نعمتیں حضرت فاطمہ کا حق مہر مقرر کر دیا ہے۔ فاطمہ تجھے مبارک ہو، جنت کی نعمتیں تیرا حق مہر مقرر ہو۔ یا رسول اللہ مجھے اتنا حق مہر بھی منظور نہیں ہے۔ بیٹی تمہیں کیا چاہیے، کون سا حق مہر چاہتی ہے؟ سنیے ذرا توجہ کیجیے۔ عرض کی ابا جان یا رسول اللہ آپ ہر وقت امت کے غم میں روتے رہتے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی بخشش میرا حق مہر مقرر کر دے۔ جبریل امین آئے اور یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے جال تو شفاعت امت محمد صداقہ فاطمہ، میں نے امت مصطفیٰ کی شفاعت حضرت فاطمہ کا حق مہر مقرر کر دیا۔ علامہ رحمی رحمت اللہ تعالی علیہ جامع المعجزات میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کی دعوت کا انتظام کیا۔ دعوت پر حضرت عثمان غنی حضور کو لینے گئے، حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، عثمان غنی حضور کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جب حضور قدم اٹھاتے ہیں تو عثمان غنی گنتے جاتے ہیں، 1 2 3 جتنے بھی قدم اٹھائے گن لیے۔ حضور نے فرمایا اے عثمان غنی یہ قدم کس لیے گن رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں آنے کی بڑی خوشی ہے، آپ جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھائیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں۔ گھر میں گئے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ پرتکلف دعوت کا انتظام تھا، تمام صحابہ نے دعوت کھائی، واپس آ گئے، ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہے۔ گھر آئے تو اداس ہے، مغموم ہے، پریشان ہے۔ فاطمہ نے کہا علی کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا کوئی خاص بات نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا نا؟ کہا آج میرے بھائی عثمان نے نبی پاک کی دعوت پکائی ہے، بڑا پرتکلف کھانا تھا، اور نبی کے ہر قدم پر غلام آزاد کیا ہے، کاش ہم بھی امیر ہوتے، نبی پاک کی دعوت پکاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے علی جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ کی دعوت کہہ آؤ۔ ہم تو غریب ہیں، دعوت کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اور میں جاؤ تو صحیح۔ گئے، یا رسول اللہ فلاں روز آپ کی اور آپ کے صحابہ کی دعوت ہمارے گھر میں، فرمایا ہم آ جائیں گے۔ مقررہ دن نبی پاک صحابہ کو لے کر حضرت فاطمہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ہنڈیا میں پانی ڈالا، اوپر ڈھکنا دیا، نیچے جلائی آگ اور خود مصلے پر جا کر نفل پڑھنے لگے۔ نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ عثمان تو بڑا امیر تھا، اس نے پرتکلف خانوں کا انتظام کیا تھا، یا اللہ تیری بندی فاطمہ بڑی غریب ہے، اس کی آج لاج رکھ لینا۔ دعا مانگنے کے بعد اس ہنڈیا کا ڈھکنا تھا تو علامہ راوی فرماتے اللہ تعالیٰ نے ہنڈیا کو جنت کے خانوں سے پر کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا تقسیم ہوا، حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کھانا تمہارے لیے جنت سے آیا ہے۔ کھانا کھایا جا چکا، حضرت فاطمہ نے پھر دعا مانگی، یا اللہ عثمان غنی بڑے امیر تھے، انہوں نے نبی پاک کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا ہے، میں تو غریب ہوں، اتنا خرچہ نہیں کر سکتی، یا اللہ میں تیری بندی دعا مانگتی ہوں کہ جتنے قدم چل کر تیرا نبی میرے گھر کی طرف آیا ہے، میرے نبی کی ہر قدم پر 1,000 امتی کو جہنم سے آزاد کر دے۔
جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جتنے قدم میرا محبوب حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل کر گیا ہے، ہر قدم کے بدلے 1,000 جہنمیوں کو ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد مرتبہ ہے امامین کریمین نیرین شمسین مظلومین کا، دونوں شہزادے امام حسن امام حسین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے صاحبزادے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں شہزادے پشت پر آ کر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو ایک کو پکڑ کر دائیں طرف رکھ دیا، دوسرے کو پکڑا تو بائیں طرف رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں موجود تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ کے گھر میں پہنچاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دونوں کو اٹھایا، رات بڑی تاریک تھی، اندھیرا تھا، جدھر ہم نے جانا ہوتا تھا دونوں شہزادوں کی برکت سے نور کا ایک شعلہ دار ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ چلتا چلتا حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ سید غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی بڑے پائے کے بزرگ ہوئے، ان کے حالات اور سفر نامہ تذکرہ غوثیہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا۔ حضرت علامہ مولانا سید گل حسن نے وہ کتاب لکھی، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، یہاں ملتی ہے، پڑھیے، بڑے عجیب و غریب حالات۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بریلی شریف کے قریب جنگل میں ایک بوڑھا رہتا تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا، جانوروں سے محبت کرتا تھا، انسانوں سے نفرت کرتا تھا، ہر وقت روتا رہتا۔ میں نے سوچا کہ اس کی زیارت کرنی چاہیے، تلاش کرتے کرتے اس کے قریب پہنچا تو آہستہ آہستہ انس پیدا ہوا، محبت پیدا ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، انسانوں سے نہیں ملتے، جنگل میں رہتے ہیں؟ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حج کے ارادے سے بحری جہاز پر بمبئی سے بیٹھا، جہاز چلنا شروع ہوا، چلتے چلتے جہاز میں طوفان پیدا، سمندر میں طوفان پیدا ہوا، اتنا زبردست طوفان تھا کہ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں ایک تختے پر بیٹھ گیا، 3 دن تک سمندر میں تختے پر بیٹھا رہا۔ چوتھے دن وہ تختہ مجھے ایک کنارے پر لے گیا، میں کنارے اتر گیا، دیکھا ایک پہاڑ ہے، آہستہ آہستہ میں پہاڑ پر چڑھا، چاروں طرف نگاہ ڈالی، کوئی آبادی معلوم ہو جائے، آبادی نظر آ جائے۔ کیا دیکھتا ہوں ایک مضبوط قلعہ ہے جو دور سے دکھائی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اترا، اس قلعے کے قریب گیا، چاروں طرف دیکھا تو دروازہ نہیں ہے قلعے، ایک درخت قلعے کی دیوار کے قریب تھا۔ میں درخت کے اوپر چڑھ گیا، درخت کے اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر چلا گیا۔ جب قلعے کے اندر داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں، بڑا عجیب و غریب باغ ہے، پھلدار درخت ہیں، نہریں جاری ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں۔ بھوک لگی ہوئی تھی، پھل توڑے کھائے، دوپہر کو سو گیا، عصر کو آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں آسمان سے لوگ اترتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تخت اترا جس پر 2 حسین و جمیل نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تخت باغ میں آیا انہوں نے حکم دیا کھانا تقسیم کیا جائے۔ جتنے حاضرین تھے سب کو کھانا تقسیم ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج ہمارے باغ میں فلاں آدمی ہمارا مہمان بن کر آیا ہوا ہے، اس کو بھی کھانا کھلاؤ۔
2 آدمی میرے پاس کھانا لائے. میں نے کہا میں کھانا تو کھاؤں گا لیکن یہ بتاؤ یہ سارا منظر کیا ہے, تم کون ہو اور یہ 2 بزرگ کون ہیں جو حسین و جمیل ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سارے کے سارے شہید ہیں اور جو تخت پر بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک امام حسن ہے اور دوسرے امام حسین ہیں. ہم روزانہ جنت سے اترتے ہیں اور جتنے بھی شہید ہیں ان کو دونوں وقت کھانا کھلاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. کہتے میں نے کہا کیا مجھے امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تم کھانا کھاؤ, ہم اجازت لے کر آتے ہیں. یہ گئے جا کر کہا حضور وہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. امامین کریمین نے کہا جاؤ اجازت ہے اس کو لے آؤ. فرماتے میں گیا, امام حسن امام حسین دونوں کے قدموں کو چوما. انہوں نے پوچھا تو کون ہے, یہاں کیسے آیا؟ میں نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا. حج کے لیے آیا تھا, اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہو گیا. اب حج کا زمانہ گزر گیا, 3 مہینے اور بھی آگے گزر گئے. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, آئندہ جب حج کا زمانہ آئے گا ہم تمہیں حج کرا دیں گے. کہتے ہیں میں 9 مہینے تک اسی باغ میں رہا, دونوں وقت مجھے کھانا ملتا تھا, بڑی بہاریں لوٹی. حج کا زمانہ آ گیا. میں نے عرض کی حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے حج کرا دیں گے. اور میں اچھا اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ان کو مکہ معظمہ پہنچاؤ. انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی, کہا کھول دو. جب کھولی تو میں حرم کعبہ میں موجود تھا. خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا, حج کیا. حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوا, لیکن وہاں سے چلتے ہوئے میں نے امام حسن سے یہ کہہ دیا حضور جب میں حج کر لوں تو مجھے واپس پھر اسی مقام پر پہنچا دیجیے, اپنے ہاں بلا لیجیے. فرمایا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضری دی. جب تک رہنا تھا وہاں رہا. ایک دن خیال کیا, امام حسن نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے, بلایا نہیں, کافی دن ہو گئے. فرماتے رات کو میں سویا, جب سویا تو صبح جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں میں اسی باغ میں موجود ہوں. پھر وہی بہاریں, پھر وہی کھانا. ایک دن جو میری شامت آئی تو میں نے کہا حضور میں گھر جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ تو کہہ دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ پھر مجھے واپس بلا لیں, یہ نہیں, بھول گئے. کہتے ہیں آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی, کیا دیکھتا ہوں, آنکھیں جو کھلی تو ہندوستان میں اپنے گھر میں موجود تھا. 4-5 روز تو بڑا خوش رہا. 6-7ویں روز خیال آیا کہ امام حسن سے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے واپس بلا لو, اب پتہ نہیں بلاتے ہیں. کہا اس وقت سے لے کر اب تک جنگلوں میں رو رہا ہوں, وہ وقت ہاتھ نہیں آتا. اس وقت روزانہ امام حسن اور امام حسین کی زیارت ہوتی تھی. تو امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے شہداء کے سردار ہیں. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے. جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اے جنت میں تجھے تیرے گوشوارے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے دونوں گوشوارے دے دیے ہیں. یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ امام حسن اور امام حسین. خطیب بغدادی فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین کا نام سن کر جنت ان دونوں پر ایسے ناز کرے گی جیسے نئی دلہن اپنے دلہا پر ناز کرتی ہے. حضرت علامہ عبد الوہاب نے کشف الغمہ جمی الامہ میں لکھا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں روتی ہوئی آئیں. فرمایا بیٹی کیا بات ہے, کیوں رو رہی؟ عرض کی ابا جان آج دونوں شہزادے گھر سے نکلے ہیں اور واپس نہیں آئے, گم ہو گئے ہیں.
حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ امام حسن اور امام حسین کے ہار پر بڑا مہربان ہے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ آپ کے دونوں شہزادے بنی نجار کے قبرستان میں اور ایک فرشتہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور نے صدیق اکبر کو، عبداللہ ابن عباس کو، چند صحابہ کو ساتھ لیا، وہاں پہنچ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کو اٹھا لیا۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ایک شہزادہ مجھے دے دیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق تو یہ سمجھتا کہ دونوں کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، میں نے تو کسی کو بھی نہیں بلکہ دونوں کو میرے رب کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور فرمایا آج تمہیں خطبہ نہ دوں، تمہیں نہ بتاؤں کہ جو نانا، نانی، باپ، ماں، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جو نانا نانی کے اعتبار سے افضل ہے وہ امام حسن اور امام حسین ہے۔ ان کا نانا ہے محمد مصطفیٰ اور نانی ہے خدیجہ الکبریٰ، اور جو ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل ہے وہ بھی امام حسن اور امام حسین ہیں، جن کے باپ سید الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ ہمارے مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہمارے نبی پاک کی روح نبیوں کی روحوں کی تربیت کرتی رہی ہے، اور علی المرتضیٰ کی روح ولیوں کی روحوں کی تربیت کرتی رہی، اس لیے آپ کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اور ان کی ماں سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور جو چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے افضل ہیں وہ بھی امام حسن اور امام حسین ہیں۔ ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں جو جنت میں فرشتوں کے پروں پر اٹھتے ہیں۔ ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہے جن کے گھر سے نبی پاک کے سفر معراج کی ابتدا ہوئی۔ ان کے ماموں ابراہیم، قاسم اور طیب طاہر ہیں، اور ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہیں۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کو کندھے پر اٹھا رکھا ہے اور جا رہے ہیں، سامنے سے فاروق اعظم نظر آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے لڑکے کیسی اچھی سواری پر سوار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے سواری کو دیکھا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، یہ دیکھو کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ جو نبوت کے کنوں پر سوار ہے وہ کوئی معمولی سوار ہو سکتا نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلی مرتبہ ایک بات بیان کی تھی، یہ میرے دوست مولانا محمد یعقوب صاحب یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کسی مولوی صاحب نے اس روایت پر اعتراض کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ روایت میں نے یہ بیان کی تھی کہ حضرت امام حسن نے 99 نکاح کیے ہیں، ایک کم 100۔ آپ طلاقیں بہت زیادہ دیتے تھے، کثیر الطالق مشہور ہیں آپ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کوفہ میں اعلان کیا کہ اے کوفہ والو ان کے نکاح میں اتنی لڑکیاں نہ دیا کرو، یہ کثیر الطالق ہیں، طلاقیں بہت دے دیتے۔ اس مولوی صاحب نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ آئیے ذرا میں اس سے بھی بڑھ کر بات کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے احیاء العلوم، لکھنے والے ہیں امام غزالی۔ کون لکھنے؟ امام غزالی۔ امام غزالی کتنے پائے کے بزرگ ہیں یہ علماء جانتے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کتاب النکاح میں لکھا کہ امام حسن نے 200 شادیاں کی ہیں۔ کتنی شادیاں؟ 200۔ اور مغیرہ بن شعبہ نے 90 شادیاں کی ہیں۔
علامہ ذہبی نے امام حماد کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے 70 شادیاں کی ہیں، نکاح سب سے نکاح کیا، 70 شادیاں کی ہیں اور اولاد کسی سے نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح سے آپ بھی تحریک شروع کر دیں کہ ہم بھی ایک ایک پر اکتفا نہیں کریں گے، نہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں ذرا غور کرو، امام غزالی فرماتے ہیں حضرت امام حسن بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کرتے اور بیک وقت 4 کو طلاق دے دیتے۔ قبیلہ ہمدان کے لوگوں نے کہا یہ چاہے جتنی طلاقیں دیں ہم تو اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں ضرور دیں گے، اس لیے ہمیں نبی پاک کی حدیث پہنچی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس مومن کا جسم امام حسن اور امام حسین کے ساتھ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ہم تو اپنی بیٹیاں اس لیے ان کے نکاح میں دیتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہماری بیٹیاں جنتی ہو جاتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مرتبہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو ام فضل نبی پاک علیہ السلام کی چچی حضرت عباس کی بیوی، انہوں نے خواب دیکھا آپ کی ولادت سے پہلے اور نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے بڑا بیانہ خواب دیکھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری جھولی میں آ گرا ہے۔ حضور نے فرمایا رہتے خیرن تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلام یکون فی ہجرک، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری آگوش میں آئے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو سب سے پہلے حضرت ام فضل کی آگوش میں آئے۔ وہ فرماتی حضور آئے تو میں نے حضور کی آگوش میں دے دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آگوش میں لیا تو رونا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ماں یبکی کا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے جبریل نے اطلاع دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو میدان کرب و بلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دے۔ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے امام حسین کے گلے کو چومنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان لوگ تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ماتھوں کو چومتے ہیں، سینے کو چومتے ہیں، آپ گلے کو چوم رہے ہیں۔ آپ نے جو جواب دیا پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، اے فاطمہ میں اس لیے گلا چومتا ہوں کہ مینوں اج او ویلا یاد پیاوے جد ظالم ظلم کرے سن، اس میرے حسین دے گل تے خنجر تیر چلے سن۔ عرض کی ابا جان کیا اس وقت صدیق اکبر نہیں ہوں گے، فاروق اعظم عثمان غنی نہیں ہوں گے، حیدر کرار نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا فاطمہ نہ میں ہو سا تے نہ تو ہو سے تے نہ ہو سی شیر خدا دا، ایک اکلی زینب ہو سی جڑی تک سی حال برادا۔ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، گویا نبوت کی آواز ولایت کے کانوں میں پہنچی۔ گویا نبی پاک نے فرمایا امام حسین یہ نبی آخر الزمان کی آواز ہے، اس آواز کی لاج رکھنا۔ امام حسین نے نگاہوں سے نگاہیں ملائیں،
گویا نگاہوں ہی نگاہوں میں جواب دے دیا، نانا جان فکر نہ کیجیے، لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، خلوت میں قرآن پڑھتے ہیں، جلوت میں قرآن پڑھتے ہیں، بلندی پر قرآن پڑھتے ہیں، پستی میں قرآن پڑھتے ہیں، اگر وقت آیا تو آپ کا یہ نواسا نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سنا دے گا۔ جب تک دنیا قائم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی زندہ ہے، تابندہ ہے، درخشندہ ہے، پائندہ ہے، اس لیے کہ آپ نواسہ رسول ہیں، اس لیے کہ آپ جگر گوشہ بطول ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ اسلام میں اپنی بہادری، جرت، استقلال کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کو ناز ہے، کیوں نہ ہو؟ سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں، غلمان، فرشتے سبھی اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ اللہ کر لینا آسان، جنت کی پرکیف فضاؤں میں خدا کو یاد کر لینا آسان، کرسی پر بیٹھ کر وعظ کر لینا آسان، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے لینا آسان، لیکن جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر، حضرت علی اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا ہوا دیکھ کر، حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھ کر، حضرت قاسم کی جوانی کو لڑتے ہوئے دیکھ کر، میدان کربلا میں تپتے ہوئے ریگستان پر سجدہ کرنا یہ امام حسین ہی کا کام ہے۔ شہدائے کربلا، سردار شہدائے کربلا۔ بعض خارجی قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں لڑنے کے لیے گئے۔ سوچو اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو 6 ماہ کا علی اصغر ساتھ ہوتا، 6 سال کی سکینہ ساتھ ہوتی، عورتوں کی اماریاں ساتھ ہوتی، بوڑھے ساتھ ہوتے، اگر لڑنے کے لیے جاتے تو عرب کے بہادر ساتھ ہوتے، لڑنے کے لیے جاتے تو مدینہ طیبہ کی تلواریں ساتھ ہوتی، مکہ کے نیزے ساتھ ہوتے۔ وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے بلکہ مجبوراً ان کو لڑنا پڑا، اور لڑائی کوئی سیادت کی نہیں تھی، خلافت کی نہیں تھی، امامت کی نہیں تھی، بلکہ لڑائی اس بات پر تھی کہ یزید فاسق و فاجر تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بدلنے والا تھا، بدعت کا رواج دینے والا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کن حالات میں سفر شہادت پر چلے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بیان ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے ذرا سن جائیے، کل اور پرسوں محمدی واز کمیٹی چندہ کرے گی، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 9ویں اور 10ویں کی شب چندہ ہوتا ہے، اور یہ چندہ ان کے مدارس پر لگتا ہے، جیسے کہ مدرسے کا بھی ذکر ہوا تھا۔ آپ حضرات سے پرزور اپیل ہے کہ کل جو آئیں تو خود بھی آئیں اور جیبیں بھی بھر کر آئیں، لیکن راستے میں کسی کو دکھائیں نہیں۔